السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، نیند نہ آنے کا وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایک عام سی بات ہو گئی ہے اور لوگوں کی ایک شکایت ہمیشہ رہتی ہے کہ صبح سے لے کر شام تک تھک کر کام کر کے آتے ہیں، رات میں جب بستر پر لیٹتے ہیں تو ہمیں نیند نہیں آتی، بے قراری شروع ہو جاتی ہے، کروٹیں بدلتے ہیں، طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، لیکن ہمیں نیند نہیں آتی۔ بعض تو نیند کے گولیاں تک استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ گھبرائیں نہیں، بلکہ ہر ایک چیز کا علاج اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر رکھا ہے۔ اسلام میں ہر ایک مسئلے کا حل ہے۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، تاکہ جب بھی اس طرح سے ہم ویڈیو لائیں تو آپ کو فوراً مل جائے، اور اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے اور پورا وظیفہ آپ کو معلوم ہو، اور لوگوں میں اس کو شیئر کریں تاکہ امت کو اس سے فائدہ ہو اور ہمیں بھی حوصلہ افزائی مل سکے، اور بار بار اسی طرح سے آپ کے لیے ہم ویڈیو لاتے رہیں۔ تو محترم ناظرین، سب سے پہلی چیز تو آپ عشاء کی نماز پڑھ کر سونے کی کوشش کریں، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص عشاء کی نماز پڑھ کر سوتا ہے اللہ رب العزت اس کو میٹھی نیند سلاتا ہے، اس کو سکون کی نیند ملتی ہے۔ تو آپ عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے، انشاءاللہ اچھی نیند آئے گی، میٹھی نیند آئے گی۔ اور دوسری بات، آپ عشاء کے بعد جلدی سونے کی فکر کریں۔ یہ سونے کے آداب میں سے، سونے کی سنتوں میں سے ہیں کہ عشاء کے بعد جلدی سوئے، دنیا کی فکر نہ کرے، جلدی سوئے اور صبح میں جلدی اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد جلدی سوتے تھے اور صبح سویرے جلدی اٹھتے تھے۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک فائدے تو یہ ہوگا، عشاء کے بعد اگر ہم جلدی سوتے ہیں تو میٹھی نیند آئے گی اور نیند ہماری پوری ہوگی۔ جب ہماری نیند پوری ہوگی تو ہمارے جسم سے تھکان دور ہو جائے گا، ہمارے جسم سے سستی ختم ہو جائیں گے، ہمارے جسم سے بے قراری دور ہو جائے گی۔ اور جب ہم تاخیر سے سوئیں گے، لیٹ سوئیں گے، تو نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے جسم میں ڈھیلا پن، ہمارے جسم میں بھاری پن، ہمارے جسم میں سستاگی پن باقی رہے گا، جس طرح سے پورے دن جو ہے نا اسی طرح سے گزر جائیں گے۔ تو اگر ہمیں اپنی صحت کو ٹھیک رکھنا ہے، اپنی صحت کو صحیح رکھنا ہے، تندرست رکھنا ہے، تو ہم رات میں جلدی سونے کی فکر کریں اور صبح میں جلدی اٹھنے کی فکر کریں۔ آج لوگوں کے اندر جو بیماریاں آ رہی ہیں، میں نے بڑوں سے سنا ہے، لوگوں کے اندر جو بیماریاں آ رہی ہیں اس کی یہی کارن ہے کہ آج لوگ راتوں میں سونا چھوڑ دیے ہیں اور دن میں سو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے، تو ہم رات میں آرام کریں، جو بھی کام کرنا ہے دن میں کریں۔ اور دوسری چیز، جو قوم رات میں سوتی ہے اور سویرے جلدی اٹھتی ہے، اس قوم میں ترقی آتے ہیں، اس قوم میں اس کے ہر ایک چیز میں اللہ رب العزت مدد فرماتے ہیں۔ مثال سے اپنے ملک کی بات ہم دیکھیں، مغلوں کے بارے میں آتا ہے کہ مغل اپنے دور میں راتوں میں لیٹ سوتے تھے اور صبح لیٹ اٹھتے تھے، راتوں میں عیاشی میں گزار دیتے تھے، اور صبح تقریباً 12-1 بجے ان کا صبح ہوتا تھا۔ اور انگریز جب ملک میں قابض ہوئے تھے، ملک میں آئے، تو انگریز صبح جلدی اٹھ کر اپنے آفس کے کام کاج کر کے فارغ ہو کر جب واپس آتے محل میں، تو دیکھتے مغل جو ہے نا، مغل کے شہزادے اب اپنے کمرے سے نکل کر 12-1 بجے آ رہے ہیں، جبکہ انگریز آفس کے سارے کام سے فارغ ہو چکے تھے۔ اسی لیے تو انگریز آج بھی کامیاب ہے۔ تو محترم ناظرین، آپ گھبرائے نہیں۔ آپ کو اگر نیند نہیں آ رہی ہے تو گھبرائے نہیں، آپ سے گزارش ہے آپ عشاء کی نماز پڑھیں۔ سب سے پہلا کام، آپ عشاء کی نماز پڑھ کر سونے کی فکر کریں۔ عشاء کی نماز پڑھ کر بستر پر جائے
اور بستر پر جا کر سب سے پہلی چیز درود شریف پڑھے، اور سورۃ الکہف کی یہ آیت ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ اس آیت کو 21 مرتبہ پڑھیں، اسکرین پر بھی آ رہا ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ اس آیت کو 21 مرتبہ پڑھے، درود شریف پڑھے، انشاءاللہ فوراً نیند آ جائے گی، اور بہترین نیند آئے گی، میٹھی نیند آئے گی، اچھی نیند آئے گی۔ نیند یاد رکھیں، نیند اچھی ہوگی، سکون ہوں گے، نیند پوری ہوگی تو جسم کو راحت ملے گا، بیماری سے ہم بچیں گے۔ نیند پوری نہیں ہوگی تو بیماری ہمارے جسم میں لگ جائیں گے۔